بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الفاظ حدیث کو درستگی کے ساتھ پڑھنا اور لکھنا کہ بھئی کیا الفاظ ہیں حدیث کے، اس لیے کہ بعض حدیثیں بڑی مشکل ہوتی ہے، جیسے حدیث ام زرع مشہور حدیث ہے، بخاری میں بھی اور بھی بہت ساری کتابوں میں آئے گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کوئی بات سے بات نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے ام زرع کا کیا قصہ ہے، اور پھر عورتوں کی قسمیں اور وہ عورتیں کس طرح سے اپنے شوہروں کو پہچانتی تھی، تو اتنے مشکل الفاظ کی لغت بھی لے کے بیٹھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا لے کے بیٹھے تو لغت نہیں، لغتاں 25-50 بھی لغت لے کے بیٹھے تو سمجھ میں آوے نہیں، اتنے مشکل الفاظ، تو اس کو حل کرنا، اس کا ضبط. تو بہرحال اگر آدمی نہ ہو، صرف وغیرہ سے واقف نہ ہو تو آسان سے آسان کو بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. انما الاعمال کو بھی انما الاعمال پڑھ سکتا ہے، وہ اس کی اپنی کرامت ہے. وہ نمبر 2، علم غریب الحدیث کے سہارے مشکل الفاظ کی تحقیق، کہ حدیث میں جو مشکل ترین الفاظ آتے ہیں ان مشکل ترین الفاظ کے لیے مستقل ایک علم وضع کیا گیا جس کو علم غریب الحدیث کہا جاتا ہے. ابن قتیبہ وغیرہ نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہے، امام ابن قتیبہ وغیرہ نے، کہ کون سی حدیث میں کون سے ایسے مشکل الفاظ ہیں جو اول لمحہ کسی کو سمجھ میں آتے نہیں ہیں. تو ایسے الفاظ کے سلسلے میں جو مشکل الفاظ ہیں ان مشکل الفاظ کی تحقیق کی جاتی ہے. قرآن کریم میں بھی علم مشکلات الفاظ القرآن الکریم کے نام سے مستقل ایک علم ہے. نمبر 3، سبب ورود حدیث. اگر حدیث ایسی ہے جس کا کوئی سبب ورود ہو سکتا ہے تو اس کا معلوم ہونا ضروری. ہر حدیث کا سبب ورود نہیں ہوتا ہے، مگر بعض احادیث کا سمجھنا اس کے سبب نزول پر موقوف ہوتا ہے. جیسے بعض آیتوں کا سمجھنا سبب نزول پر کیا ہوتا ہے، موقوف ہوتا ہے. ایسے ہی وہاں اسباب نزول چلتا ہے، یہاں اسباب ورود چلتا ہے. نمبر 4، حدیث میں اگر کوئی محمل یا مبہم تعبیر ہو تو اس کی تعیین. کوئی ایسی تعبیر آئی ہو جس تعبیر کے سلسلے میں عام طور پر اس کا استعمال نہ ہوتا ہو تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت کا جاننا بھی ضروری ہے. نمبر 5، حدیث میں کسی شہر یا ملک کا نام ہو تو اس کی تحقیق، اور ہو سکے تو اس کے جدید نام کو معلوم کرنے کی کوشش. اب جیسے حدیث میں آیا مقام ربضہ، اب یہ ربضہ مقام کہاں ہے، مدینہ سے کتنی دوری پر واقع ہے، اس وقت وہ کہاں ہے، اور اس کا اس وقت نام بدلا ہے یا نہیں، بدلا ہے تو اس وقت اس کا کیا نام ہے. ابھی مستقل طور پر بعض لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ایک آدمی نے کام کیا ہے اطلس القرآن الکریم، قرآن کریم کا اٹلس. اس میں کیا کیا انہوں نے، قرآن کریم نے جن جن مقامات کا ذکر کیا ہے ان تمام کے تمام مقامات کو اس کے اس وقت کی موجودہ حالت اور کیفیت اور نام کے ساتھ بیان کر دیا. اس کو موجودہ کیفیت اور حالت کے ساتھ کیا کر دیا، بیان کر دیا. تو ایسے ہی احادیث مبارکہ میں بھی بہت سارے ایسے مقامات کا ذکر ہے تو اس کی تعیین کہ بھئی یہ مقام کہاں ہے، کیسا ہے، اس وقت اس کا نام پرانا ہی ہے یا نیا ہے، اگر نیا نام ہے تو کیا ہے. نمبر 6، حدیث میں اگر اوزان کا ذکر ہو تو اس کے جدید اوزان سے مقارنہ. جیسے حدیث میں مد ہے، صاع ہے، درہم ہے، دینار ہے. صاع من بر مد من حنطۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد میں وضو کرتے تھے. کبھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف صاع من بر کے صدقے کے بارے میں کہا، تو اب صاع اس زمانے کا تھا،
اس زمانے میں وہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے کتنا ہوتا ہے؟ تو نصف سا کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ تقریباً 2.25 کلو، یہ کس کا ہوتا ہے؟ نصف صاع من بر، یعنی ایک سا ہوتا ہے 3.5 کلو کا، تو 3.5 کلو کا نصف کتنا ہوگا؟ 2.25 کلو۔ ارے کچھ حساب آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کا مطلب علم حدیث کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ریاضی کا بھی جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے، نہیں تو لوچے مارے گا، کچھ بھی ٹھوکم ٹھاک کرے گا۔ نمبر 7، تخریج حدیث کا جاننا بھی ضروری، کہ جس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے اور کون کون سے محدث نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر میں ذکر کیا ہے، اس کو تخریج حدیث کہتے ہیں، اور اس کے اور اس کے الفاظ میں کوئی فرق، راویوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں، یہ مستقل ایک علم ہے، علم تخریج الحدیث۔ نمبر 8، ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان مطابقت، کہ باب قائم کیا ہے تو حدیث کا کون سا جز ہے جس کے درمیان اور باب کے درمیان مطابقت پائی جاتی ہے۔ جیسے مصنف نے باب فضل الجہاد والسیر کہا، تو اب قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی، حدیث مبارک پیش کی، تو اب یہ بتانا پڑے گا کہ جیسے یہاں پر بیان کیا حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزاري ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولو استزدته لزادنی۔ تو اب یہ ترجمۃ الباب، الجہاد فی سبیل اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ عبارت اور باب فضل الجہاد، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ مطابقت پائی جاتی ہے، تو گویا کہ اس جملے سے ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ہے۔ جی نمبر 9، مختلف الحدیث کی وضاحت، یہ بھی مستقل ایک علم ہے، علم مختلف الحدیث۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ صرف علم حدیث کے سند اور متن کی حفاظت کے لیے تقریباً 87 علوم کی تدوین عمل میں آئی۔ امام سیوطی نے لکھا ہے کتنے؟ 87۔ یہ تو جو بہت بنیادی اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، ورنہ کا تفصیل سے دیکھا جاوے تو صرف علم حدیث کے متن سند کی حفاظت کے لیے اتنے علوم کو ہمارے محدثین نے وضع کیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث سے ماخوذ جن علوم کو علماء نے مدون کیا ہے، کسی نے کہا ان علوم کی تعداد 300 سے متجاوز ہے۔ جن علوم کو مدون کیا گیا، بعض حضرات نے کہا 900 سے زیادہ ہے۔ اتنے علوم کو قرآن اور حدیث کی برکت سے کیا کیا گیا ہے؟ وضع کیا گیا ہے۔ تو اس میں سے ایک مختلف الحدیث بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک حدیث میں کچھ کہا گیا اور دوسری حدیث میں اس کے خلاف ہے، تعارض ہے، تو اس تعارض کو کیسے دور کیا جائے؟ اس کو علم مختلف الحدیث کہتے ہیں، کہ متعارض حدیث کے درمیان ظاہری طور پر پیش آنے والے تعارض کو کیسے حل کیا جائے۔ تو اگر کتاب کے پڑھتے ہوئے کوئی ایسی روایت آئی کہ اس کے اپوز میں، اس کے خلاف دوسری کوئی روایت ہے، تو ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے کی جائے۔ نمبر 10، ناسخ اور منسوخ کی تحقیق، کہ جس حدیث کو آپ نے پڑھا اس کا تعلق کس سے ہے، کیا یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے؟ ہر جگہ پر ضروری نہیں، لیکن کہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو علم ناسخ الحدیث و منسوخی، یہ بھی مستقل ایک علم ہے۔ نمبر 11، فقہ الحدیث، حدیث سے مستنبط ہونے والے احکام اور مسائل کیا ہے، کہ اس حدیث سے کون کون سا مسئلہ نکلتا ہے۔ ہمارے فقہا بھی تو فقہا تھے، حضرات محدثین اور فقہا نے مل کر ایک چھوٹی سی حدیث ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے نغیر کو کیا ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بھائی تھا 2-3 سال کا، وہ ایک چڑیا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو دیکھتے تھے۔ ایک دن وہ بیچارہ مر گئی، چڑیا کا بچہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بالکل سوگ منا رہے ہیں اس کا، تو آپ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے نغیر کو کیا ہو گیا۔ تو اب حضور نے اتنا ہی کہہ دیا،
حضرات محدثین نے اس سے 300 فقہا نے 300 مسائل کا استخراج اور استنباط کیا، اتنے سے لفظ سے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کتنے مسائل کا استنباط کیا؟ 300 مسائل. اس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ الحدیث. اسی لیے جریر نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ ہے ہمارے آبا و اجداد. کوئی ہے جو ہمارے آبا و اجداد جیسے آبا و اجداد لا کر بتائے. فرزدق اور جریر جو تھے یہ دونوں اپنے زمانے کے بہت بڑے کیا تھے؟ شاعر. یہ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہتی تھی. جیسے بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام بدر الدین العینی، یہ دونوں کی بھی چلا کرتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ ہیں لیکن انسان ہوتا ہے، انسان میں کچھ نہ کچھ کمی زیادتی ہوتی ہے، تو تنافس ہر جگہ پر ہر زمانے میں چلتا رہتا ہے. تو بادشاہ نے کوئی اچھا سا مینار بنوایا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کی تعریف میں کچھ اشعار کہے. کچھ دیر کے بعد وہ ٹیڑھا ہو گیا. تو امام بدر الدین عینی نے کیا کیا؟ وہ کہا کہ کیا تم نے تعریف کر دی کہ بیچارہ ٹیڑھا بھی ہو گیا، تمہاری نظر لگ گئی ایسا لگتا ہے. تو ایسا کیا کہ تو ایسے ہی جریر اور فرزدق بھی ایک زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے، تو ان کی بھی آپس میں چلا کرتی تھی. اور فرزدق جو تھے وہ سادات میں سے تھے، یعنی قریش میں سے تھے. تو اور جریر یہ شاعری میں تو فرزدق سے متفوق تھے، لیکن خاندانی اعتبار سے بیچارہ دیہاتی آدمی تھا. تو اب فرزدق سے جب اس کے جواب کا کچھ نہیں بن پڑتا تھا تو فرزدق آخر میں اپنے آبا و اجداد کو لا کر کیا کر دیتے تھے؟ وہ رکھ دیتے. تو یہ بیچارہ خاموش ہو جاتا تھا، اس لیے کہ اس سے کچھ جواب بنتا تھا نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سادات کا تو مقابلہ کر نہیں سکتا تھا وہ نسب اور حسب اور نسب کے اندر میں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. تو کہیں پر چلی دونوں کی. آخر میں فرزدق نے کہا کہ یہ گانٹھے ایسا ہے نہیں، ٹھہر جا ابھی اس کو کیا کرتا ہوں، سبق سکھاتا ہوں. تو کہا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، میرے آبا و اجداد میں تو حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ ہے، عبد المطلب ہے. ذرا تو لا کے بتا. اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کہا ساری دنیا کے مجامع بھی جمع کر دے تب بھی تو ایسے لا سکتا نہیں. تو ایسے جس کو پڑھنے لکھنے سے دلچسپی ہو ان کو ایسی چیزوں میں بڑا مزہ آتا ہے، اور جس کو دلچسپی نہیں اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہو کہ گھاس ہو یا زعفران ہو. بہرحال نمبر 12، مذاہب ائمہ مشہورین اور ان کے دلائل کی وضاحت کہ کون سی حدیث سے کون سا فقیہ کس مسئلے کو مستنبط کرتا ہے. مذاہب ائمہ مشہورین اور ان کے دلائل کی وضاحت. اور نمبر 13، حدیث سے مستفاد دعوتی تربیتی نقطے اور اشارات. تو یہ متن اور سند دونوں کو سمجھنے کے لیے اتنی چیزوں کا جاننا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. تو آدمی جا کر صحیح طور پر حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا حق کیا کرتا ہے؟ ادا کرتا ہے. بہرحال سیاہ ستہ جو ہے وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھتی ہے. امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک جتنے بھی ائمہ ستہ ہے تو ان تمام کے تمام ائمہ کی کوئی نہ کوئی امتیازی شان ہوتی ہے. تو بعض حضرات نے ان کی امتیازی شان کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ حضرات محدثین سیاہ ستہ کے اغراض و مقاصد، کہ کون سے محدث نے کس غرض سے اپنی کتاب کو لکھا ہے. امام بخاری کے اغراض، امام بخاری نے کن مقاصد کے تحت اپنی کتاب کو لکھا ہے. نمبر 1، استنباط مسائل. اسی لیے امام بخاری کا ترجمۃ الباب مشہور ہے. اسی لیے امام بخاری کا ترجمۃ الباب مشہور ہے. اور کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری کی فقہ یہ ان کے تراجم سے جھلکتی ہے. فقہ البخاری فی تراجمہ. اسی لیے امام بخاری ایک ہی حدیث کے مختلف اجزاء کو مختلف ابواب کے تحت لاتے ہیں کہ یہاں سے اس حدیث کے اس جز سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. مہمان ہے. تو اس لیے ایک ہی حدیث
کبھی کبھی امام بخاری ایک حدیث کو 15 جگہ پر ذکر کرتے ہیں پوری بخاری میں. کتنی جگہ پر؟ ایک ہی حدیث کو لاتے ہیں, کبھی اس کے کسی جز کو لاتے ہیں. تو جہاں جس باب سے متعلق جو مسئلہ انہیں مستنبط ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں پر اس حدیث کو کیا کرتے ہیں, وہ لے کر آتے ہیں. تو امام بخاری کی سب سے امتیازی شان یہ ہے. دوسرا یہ کہ امام بخاری نے بڑے احتیاط کے ساتھ احادیث صحیحہ کو جمع کیا ہے. امام بخاری کے یہاں پر جس راوی کو وہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں اس راوی کا جس سے وہ ذکر کرتے ہیں پوری سند میں ہر راوی کے سلسلے میں یہ اصول ہے کہ دونوں کا امکان لقاء نہیں, ثبوت لقاء ہو. کیا لقاء ہو؟ ثبوت لقاء. کہیں نہ کہیں سے ثابت جب ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ان کی دونوں کی ملاقات ہوئی ہے تو ایسے ہی راویوں کو وہ جگہ دیتے ہیں, ورنہ وہ جگہ دیتے نہیں. اسی لیے روایت عنعنہ کے سلسلے میں امام مسلم اور امام بخاری کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ثبوت لقاء ضروری ہے اور امام مسلم فرماتے ہیں کہ امکان لقاء کافی ہے, جبکہ امام بخاری صرف اپنی کتاب میں ثبوت لقاء پر عمل کرتے ہیں. یہ کتاب میں بخاری میں الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. بھائیو دوستو بزرگوں یہ نام ہے اس کا, ارے سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, کیا نام ہے؟ الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ تو مشہور ہو گئے بخاری سے, ورنہ بخاری ای انہ من بخارا, تو وہ بخاری کتاب کا نام نہیں ہے. ایسے ہی طحاوی شرح معانی الاثار نام ہے, لیکن کیا بولتے طحاوی؟ کون سی کتاب پڑھو؟ بولے طحاوی تیرا چھوٹا بھائی ہے نا. تو یہ امام بخاری کی یہ خصوصیت ہے. ان اغراض کے تحت آپ نے اپنی کتاب کو مؤلف کیا, مدون کیا. امام مسلم کے اغراض. امام مسلم احادیث صحیحہ کو اس کے تمام طرق کے ساتھ باب کے تحت جمع کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ امام مسلم کو احادیث صحیحہ جتنی ہے ان میں سے کتاب البیوع ہے. اب باب البیع کے اندر میں بیع المنابذہ ہے. اب بیع المنابذہ کے تحت جتنی بھی حدیث صحیح مل سکتی تھی انہیں وہ سب کو جمع کر دیتے ہیں. تو جتنے بھی طرق احادیث صحیحہ کے ہو سکتے ہیں ان تمام طرق کے ساتھ ایک جگہ پر وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو جمع کر دیتے ہیں. یہ امام مسلم کا امتیاز ہے کہ طرق صحیحہ, ہر باب کے تحت طرق صحیحہ سے وہ حدیث جتنے طرق سے ثابت ہے ان سب کو جمع کر دیتے ہیں. ان کو اسی لیے امام مسلم نے اپنی کتاب میں ابواب بھی قائم نہیں کیے. امام مسلم نے اپنی کتاب میں ان کے ابواب بھی بعد میں کسی نے قائم کیے. کسی نے کہا امام نووی نے, کسی اور نے قائم کیے, ابواب انہوں نے قائم نہیں کیے. وہ اس طریقے سے جمع کر کر ایک ہی طرح کی حدیثیں ایک جگہ پر جمع کر کر چلے گئے. امام نسائی کا امتیاز اور ان کا غرض اور مقصد احادیث مبارکہ کے علل اسانید کو بیان کرنا. احادیث مبارکہ کے علل اسانید کو بیان کرنا یہ سب سے مشکل فن ہے. اسی لیے وہ جا بجا اپنی جگہ میں اپنی کتاب میں علل خفیہ پر نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں ھذا خطأ. اس کا مطلب یہ ہے کہ علت کے اعتبار سے اس روایت میں کوئی نہ کوئی چوک ہوئی ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں ھذا خطأ, اتنا بول کے نکل جاتے ہیں. اب اپنے کو بھیجا ماری کرنے کا اس میں تو شارحین نے, محشی نے کیا کیا ہے, اس میں کام کیا ہے کہ بھئی یہ علت کی طرف کیا کیا انہوں نے اشارہ کیا ہے. البتہ ساتھ ساتھ میں استنباط احکام پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے, لیکن اصل چیز علل اسانید کو بیان کرنا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. امام ابو داؤد کے غرض اور مقصد حضرات ائمہ کے مستدلات کو بیان کرنا.
حضرات ائمہ کے مستدلات کو بیان کرنا. کیا مطلب؟ کہ وہ مستدلات کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے تو امام صاحب کے پیش نظر کون سے دلائل رہے ہوں گے حدیث کے، وہ اسے ذکر کر دیتے. امام شافعی کے سامنے کون سے دلائل رہے ہوں گے حدیث کے، وہ اسے بیان کر دیتے. امام احمد بن حنبل کے تحت تو ائمہ فقہا مشہورین کے جو مستدلات ہو سکتے ہیں جو حدیثیں، ان حدیثوں کو انہوں نے کیا کر لیا ہے، مستدلات ائمہ کو جمع کیا ہے. اور ایک خصوصیت ان کی قال ابو داؤد ہے کہ حدیث کے ضعیف اور مسترب ہونے کی طرف قال ابو داؤد سے اشارہ کرتے ہیں. قال ابو داؤد کے اگر حدیث سے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا مسترب ہے. نمبر 5، امام ترمذی کے اغراض اور مقاصد. امام ترمذی کا مقصد اختلاف ائمہ کی نشاندہی کرنا، اور ہر باب میں عموماً صرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور اخیر میں وفی الباب عن فلان و فلان کہہ کر دوسری حدیثوں کی طرف اشارہ کر دیتے، اور پھر اخیر میں وفی الباب کے تحت عن فلان وعن فلان کہہ کر اشارہ کر دیتے ہیں. آخری امام ابن ماجہ کی بات سن کر بات کو ختم کر دیتے ہیں. امام ابن ماجہ، آپ کا بھی طریقہ امام ابو داؤد کے مشابہ ہے، البتہ آپ صرف صحیح حدیث کا التزام نہیں کرتے بلکہ سقیم احادیث بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو ہر گلیرا بویست، فارسی میں کہتے ہیں ہر پھول کی اپنی الگ خوشبو ہے. تو ہمارے ائمہ ستہ میں سے ہر ایک کی اپنی الگ الگ خوشبو ہے. کسی کے یہاں پر مستدل، کسی کے یہاں پر اختلاف، کسی کے یہاں پر جمع مستدلات. تو ہر ایک نے اپنے ایک الگ الگ مقاصد کے تحت اپنی کتابوں کو لکھا ہے. اللہ رب العزت نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا جو وعدہ کیا، تو اس طریقے سے اس وعدے کو نبھایا ہے. امام بخاری کو کھڑا کیا کہ چلو فقہ البخاری فی تراجمی کام کرو اپنا. امام مسلم کو کہا کہ چلو سب حدیثیں ایک جگہ پر جمع کرو. امام ابو داؤد کو کھڑا کیا کہ چلو سب کے مستدلات جمع کرو. امام ترمذی کو بیان کیا، کہا چلو سب کے اختلاف بیان کرو اور ایک ایک راوی روایت لے کر آؤ، اور باقی کی طرف وفی الباب لے کر اشارہ کرو. پھر امام نسائی کو لائے، کہا کہ چلو علل کو بیان کرو. امام ابن ماجہ کو لائے، کہا کہ چلو آپ بھی مستدلات اور فقہ بیان کرو اور کچھ سقیم بھی لے کر آؤ، تاکہ لوگوں کے درمیان یہ پتہ چل جاوے کہ ضعیف اور موضوع میں فرق ہوتا ہے. آج کل ہمارے زمانے میں ضعیف اور موضوع کو ایک سمجھتے ہیں. جیسے یہ غیر مقلدین کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ ضعیف کو کچھ گنتے ہی نہیں. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل الحدیث، مگر اہل الحدث ہے. ارے بھائی، ضعیف کا مطلب ثابت ہے، کہیں نہ کہیں سے ثابت ہے، اس کے موضوع ہونے سے اس کو نکال دیا گیا. ہاں، صحیح کے ساتھ وہ جمع ہو تو صحیح پر عمل کریں گے، مگر اگر ضعیف ہے اور دوسرا کوئی نہیں تو ضعیف پر عمل کریں گے. تو وہ البانی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کتاب لی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ. تو لوگ کیا کرتے، صرف احادیث صحیحہ کو لے، ضعیفہ کو چھوڑ دو. ضعیفہ پہ کون تیرا باپ آگے عمل کرے گا؟ اسی لیے امام صاحب یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو اپنے کسی بھی حکم کو کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد سنت رسول اللہ میں احادیث صحیحہ میں دیکھتے ہیں، اس میں نہ ملا تو پھر ہم احادیث ضعیفہ میں دیکھتے ہیں، اس میں نہ ملا تب ہم قیاس پر عمل کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کس پر عمل کرتے ہیں؟ قیاس پر عمل کرتے ہیں. ایسے ہی الگ قیاس کے اوپر عمل. عجیب بات ہے، احناف نے سب سے زیادہ احادیث پر عمل کیا اور قیاس کو کم استعمال کیا ہے. دوسروں نے سب سے زیادہ قیاس کو استعمال کیا اور احادیث کو جگہ جگہ پر چھوڑا ہے، مگر اس کے باوجود بھی قیاس احناف کو کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دقت کے ساتھ چیزوں کا پتہ نہیں. دقت کے ساتھ چیزوں کا پتہ نہیں. الانسان عدو لما جہل، انسان جس چیز کو سمجھتا نہیں اس کا دشمن بن بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو اس لیے باریکی کے ساتھ ہر چیز کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے.